اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے۔ کیا مزے کی بات کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا، وہی نہ وہ بریلی والا، ہاں وہی نہ وہ رضا، بندے رسوا تیرا۔ اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے، اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی، ہاں وہی نہ وہ رضا، بندہ ہے رسوا تیرا۔ تو جب مل گئے خضر علیہ السلام، تو کسی نے کیا پوچھا، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ تھوڑا سا سنجیدہ غوث پاک کا ذکر ہو، میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوں گا، آپ کا میرے آقا کی امتی ہوں، لیکن تھوڑا محفل کے آداب بھی۔ سردی کا موسم ہے، دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو جانے دیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، یار اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی تھی، اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے غوث کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اسی لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شارٹ کیا کرو، لوگوں کی حاجتوں کا خیال کیا۔ جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے، تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دے تو کون سے چھوٹے ہو جائیں گے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کی حاجت کا خیال کر۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، ہاں تو ذرا میں بھی لیکن کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کر رہا ہوں، جتنی مختصر ہو سکتی۔ توجہ ہے آپ کی۔ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اور بالکل آگے بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بیٹھے، اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے، آگے بیٹھے۔ ہاں صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں، جی غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیے کے ساتھ لیٹ کر سن رہے ہوں، انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا، لیکن محفل کی جو برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو، لیکن محفل کی جو برکت ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ سوچے تو صحیح، 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے؟ اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں انشاءاللہ، مقدر سمر جائے گا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا؟ 70,000 غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے، اس پہ پھولے نہیں سماتے لوگ، اتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے۔ غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں، 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے اس دور میں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے۔ غوث پاک ہے میرے بھائی۔ حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبدالقادر جیلانی کیسے ہیں، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے غوث پاک کی، امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا۔ یہ شان غوثیت ناب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، توجہ، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو حیدرو عادل یا غوث، اور کہتے کوئی سالک ہے یا واصل یا غوث۔ سالک اور واصل کا مطلب، سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ ابھی چل رہا ہو،
منزلیں طے کر رہا ہو، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث۔ بے شک بے شک، کچھ بھی ہو جائے غوث پاک کا منتا ہی ہے، غوث پاک کے در پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ، یہ شان ہے غوثیت میں آپ کی۔ تو میں بات پوری کر دوں، بات مکمل کر دوں، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کو حاجت تھی، غوث پاک صاحب کشف تھے۔ کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے تھے، اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے، میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں، صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی۔ تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے، اپنی چادر ان پر ڈال دی، چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی۔ جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے، بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے ہیں، جہاں پر نہر تھی، درخت تھا اور جنگل تھا، جنگل میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جلدی جو وہ اپنی چیزیں اتاری، درخت سے لٹکائی، اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے، وضو کیا۔ جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں۔ بے شک، اعضائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی، درخت سے جو چیزیں لٹکائی تھی کوئی چیز چھوٹ گئی۔ اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی، اب وہ آئے گی کیسے، کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پیر سے چل کے، پہنچایا مرشد نے۔ پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہیں پایا، تو وہاں جہاں وضو کیا تھا وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے، اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے، تو وہاں سے اپنی وہ چیز دی، پھر چادر ہٹائی، پھر غوث پاک کی محفل میں۔ ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیتی کے نام سے جانتی ہے، ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے۔ مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست، جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے، چلائے یا سو جائے، اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں تو بالکل عوام میں سے ہوں، ان پڑھ سا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا، کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہو، تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں، یہ آپس میں بات کیوں کر رہے ہیں، یہ سو کیوں رہے۔ لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے نا، تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عبدالقادر جیلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے، تو اگر قادری کی محفل میں سو جائے، وہ میری بھی کوئی محفل نہیں، محفل بھی تو انہی کی ہے، ہماری کیا محفل۔ ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آ گئے، میں نے کہا توبہ کر، میرے نام پہ کون آتا ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیسے، غوث پاک کے نام پہ آئے، رسول اللہ کے نام پہ آئے، اللہ کے نام پہ آئے۔ یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ، میری کیا اوقات ہے، میں تو ان کے گداؤں میں سے ایک گدا ہوں، میں تو ان کے منگتوں میں سے ایک منگتا ہوں، ان کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں، اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ قبول کر لے تو ان کا کرم، بے شک، میری کیا اوقات ہے۔ اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو۔ یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں، رسول اللہ کے نام پہ آتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پہ آتے ہیں، ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا، ہمارا نام اس قابل نہیں۔ ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی معراج ہے، لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھینگا مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ دیکھو، ان کی محفل میں سونے والے سو گئے، غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، مرید کے آگے پیر ہاتھ باندھ کے کھڑا، محفل پہ سناٹا۔ بھئی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ پورا مجمع، وہ بھی پھر کہتا ہوں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا غوث پاک کی محفل میں، اور غوث پاک یہ تو سامنے لوگ ہوتے تھے، جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ، خطبہ شروع کر دی۔ لوگ کہتے ہیں اب 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ پہلی بار جب کہتا ہوں نا تو پوری دنیا کے جو ولی ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے گھروں میں پہلی بار کی الحمدللہ سن کر سارے کام چھوڑ دیتے اور اٹینشن ہو کر کے خطاب سننے لگ جاتے ہیں۔ بے شک،
یعنی سبحان پہلی اللہ۔ بار کی الحمدللہ وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اب خطاب شروع ہو گیا، اللہ کے شکر سے خطاب، یہ غوث پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں، میں نے کہا انٹرنیٹ کی خیرات ہے میرے عزیز، جب انٹرنیٹ کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، جب بھی میرے غوث کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کرتے تھے۔ بے شک ہاں دنیا بہت پیچھے ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہہ دیا تو لوگوں نے کہا کیا کہہ دیا، کہانی گنڈی قصہ ہو گیا۔ میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لایا ہے، اللہ کی قدرت پر کبھی ایمان لائے گا۔ جب سیٹلائٹ پوری دنیا میں تقریر پہنچا سکتا ہے تو اللہ نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سیٹلائٹ بھی کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ معاذ اللہ۔ دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جو کچھ ظہور پذیر ہے، وہ میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ بے شک بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی سیٹلائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان کے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے عبد القادر کا خطاب بغیر کسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دیا۔ بے شک سبحان اللہ اللہ کی سبحان قدرت ہے یہ، جو کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال سرکار غوث اعظم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہیتی ہے۔ وہ سو رہے تھے، آپ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، دیر تک کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر۔ جب شیخ کی آنکھ کھلی، مرشد کو ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھا، پورا مجمع سناٹے میں پریشان، یہ بھی پریشان۔ جب پھر خطاب شروع ہو گیا، خطاب پورا ہو گیا۔ جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر چیمے گوئیاں ہونے لگی، بھئی کچھ بھی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے، تو یہ حضرت نے آج کیسے کی، حضرت نے آج کیسے کی؟ آخر کسی نے پوچھ لیا، حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے؟ مرشد نے فرمایا اس سے پوچھو نا کہ کیوں کھڑے تھے، یہ تو سو رہا تھا، اس سے پوچھو۔ تو پوچھا تو کیا بات ہے بھئی؟ تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس محفل میں حضور تشریف لائے ہیں۔ تو مرشد غوث پاک کہتے ہیں یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، مرشد غوث پاک کا مقام تو بات سمیٹتے ہوئے، لیکن اس مقام کو پانے کے بعد بھی بات سمیٹ، اس مقام کو پانے کے بعد بھی سرکار غوث پاک روتے تھے۔ توجہ، قم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر دے، جس کے خطاب میں غوث پاک کی عزت کو بڑھانے کے لیے خود اللہ کے رسول تشریف لائے۔ سوچیں کیا ذات ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لیے حضور آئے، خضر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انبیاء آئے، مولا علی آئے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، یہ شان ہے۔ پھر روتے ہیں۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا، یا غوث الثقلین کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد القادر کے لیے عید کا اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، توجہ کر لیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، غوث اعظم فرماتے ڈر ہے کہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ دعاؤں کے اندر دکانیں مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر مکان مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر دنیاوی چیزیں مانگنے والوں، مانگو منع نہیں کرتے، لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہے؟ ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں؟ تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ بتاؤ تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کر دیا گیا، تو دو چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور نمبر دو، ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے، بدکار لوگوں کی۔ اس لیے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکار لوگوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، بٹک
مٹک کر کے چلو گے، مٹک مٹک اترا اترا کر کے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا قیامت کے دن اس کے کان میں آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی کرو۔ نیکوکار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نیکوکار لوگ نعتیں سنتے ہیں، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لوگ اس پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 40 سال غوث پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ہر رات وضو کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے ہی فجر پڑھتے تھے، یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم غوث پاک کو آئیڈیل بنا لو، اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم قادری ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، موت آنے والی ہے، گھاٹی سے گزرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ بدکاروں کو آئیڈیل بنانے والوں، آج اگر ڈائلاگ بازی بھی، گفتگو میں بھی ڈائلاگ بازیاں ہوتی ہے تو ہیرو کے اسٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی ہیرو۔ میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نبھایا؟ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ جس کی سیرت بھی بے مثال، جس کی صورت بھی بے مثال، اللہ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت استاد زمن نے یا مولانا حسن نے کہا، حضرت مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ، اللہ والوں کے طریقے پہ چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ عذاب میں گرفتار ہو کر کے اللہ اکبر اوندے پڑے رہ گئے، اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے لوگ مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے، اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے، یہ بات نہیں کر سکتے، ان کے منہ آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں مجرم نہیں ہوں۔ عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنہگاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے عیسیٰ دعا کریں کہ میرے لیے نجات ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو گنہگاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ موبائل کے اسکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو؟ موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو؟ نشے کو پرموٹ کر رہے ہو۔ نشہ ہماری محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور سازش کے طور پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، زانیوں کی صحبت میں مت بیٹھو، گنہگاروں کی صحبت میں مت بیٹھو، مجرموں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ دیکھو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں، لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک دن موت ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا۔ یہ رنگین سے گال، یہ خوبصورت سے گال، یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رخسار، یہ قبر کے کیڑوں کی غذا بنیں گے میرے بھائی۔ اپنے بازوؤں پہ جو تو اترا رہا ہے اس کو قبر کی مٹی کھائے گی میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا، اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا گیا، اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال منہ میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں، حتیٰ
صدقہ کی اللہ اکبر، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، سب کو ایک دھن سوارے، کروڑ پتی بنے، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر، شارٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر، کوئی سود کی طرف جا کر، کوئی حرام کی طرف جا کر۔ میرے بھائی، نمرود کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، یزید کا کیا حال ہوا، آپ مجھے بتائیں نا۔ یہ اپنے دور کے بڑے بڑے دولت مند تھے۔ ابو جہل کا کیا حال ہوا، یہ کوئی چھوٹا موٹا دولت مند آدمی نہیں تھا، عرب کا بڑا تاجر تھا۔ ابو لہب کا کیا حال ہوا، بڑا تاجر تھا، سردار کہلاتا تھا، کیا حال ان کے ہوئے؟ ذرا سوچو، انہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا، کیا انجام ہوا ان کا؟ اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے، وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا، تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا۔ بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ عزتیں تھوڑی ہے، یہ عزتیں کم ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، تجارت کرو، مالدار بنو، حلال ذریعے سے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، موبائل چوری کرنا، حرام کی طرف جانا، بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، محنت کرو، کاوش کرو، کوشش کرو۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے، وہ دنیا سے کیا لوگ؟ جی، جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب۔ حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے، ورنہ اللہ جس سے حساب لے، کون اللہ کو جواب دے؟ میرے بھائی، اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے، تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی، پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے، موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں۔ ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا، ہاتھ کانپے، کیسے بات کریں، کیا بات کریں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں؟ وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ پہ مہر لگائے گا، اعضا کلام کرے گا۔ اللہ کہاں ہو؟ مرنا ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ کون رہا جو ہم رہیں گے؟ آخرت کی تیاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، دعا کرو بے حساب بخشے جائیں۔ غوث پاک جن کا ذکر آپ نے سنا، کعبے کا گلاب پکڑ کے کہتے، اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا۔ یہ وہ لوگوں کی خشیت۔ غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے۔ آپ دیکھیں، غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا، بہت مالدار تھے غوث پاک، روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اتنا قیمتی پہنتے۔ راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تم مجھ سے سوال پوچھے گا، حساب لے گا، کیا جواب؟ اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے، بہانہ تھا، آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا، اس نیت سے نیا پہنتے تھے۔ جی بے شک، یہ فکر تھی۔ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ آئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں، کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی۔ خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے، 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے، 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے۔ ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے
لیکن پھر بھی وہ روتے تھے. ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا. آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے, ارے مولانا چھوڑو, یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ کریم ہے بخش دے گا, اللہ رحیم ہے بخش دے گا, اللہ غفار ہے بخش دے گا. میں نے کہا بالکل وہ کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفار بھی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے. رحیم کریم غفار بے شک ہے. کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے. جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے پانی کے بعد. اماں عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں. میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. معافی چاہتا ہوں, اپنی بہنوں سے برا مت ماننا. یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے, اس میں حق بات کہی جائے گی. ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے. 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہی بغیر غسل کے رہتی ہے. اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں, جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی بے شک ہیں. جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ اکبر. خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات رات بھر روئیں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے. اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں, جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے, ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. اللہ کرے تم جنت میں جاؤ, سب جاؤ, بے حساب جاؤ, تمہارے صدقے میں بھی جاؤں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت. اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو, عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں, دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے. عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا, بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں. فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں. میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا. عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا اور ان کے سر جو ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی. ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا. میں کیوں نہ روؤں فاطمہ, ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے. میری بہنوں جہنم کا عذاب ہی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے. تو پوچھا سیدہ نے, بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی, ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی, سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی, اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے. میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت. اگر بتی کا چٹکا لگ جائے, اللہ اکبر, اگر چائے گرم گرم ایک گھٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا. میری بہنوں بتاؤ, سچے نبی کا فرمان, صادق و مصدوق کا فرمان, رحمت للعالمین کا فرمان, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی, اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے, اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے, بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے, کھوپڑیاں کھولنے لگے. وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی. تو یہ حال ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں
نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے، اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے، اور جو وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر۔ کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی، اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی، اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی۔ بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن، تم پر بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو۔ تقریر کی محفل، واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے، تبدیلی ہے، توبہ ہے۔ کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ۔ چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو۔ یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے، پردہ کیا چیز ہے، ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا، کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے۔ میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے، جھوٹی ہمدردیاں، کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی، تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے، یہ صرف جان لیں گے، لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے، یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے، یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے۔ اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا۔ جی بے شک بے شک، یہ کسی انسان کا بنایا نہیں، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر میں تو بار اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور، حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں، ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دے۔ اب میں اس سے دعا کرتا ہوں جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے، تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو، ناجائز تعلقات بناتی ہو، اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو، فلموں میں جاتی ہو، اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو، اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی، توجہ کریں، صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا، تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا انجام ہے؟ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں گئی۔ میری بہنوں آپ کو مشورہ تاریخ پڑھو، جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا، جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے، جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی، جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی، جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان ملے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہے ان کی قبروں کا نشان؟ ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں، ہے ان کی قبروں کا نشان؟ لاؤ بتاؤ کہاں ہے؟ کون ان کا نام لیتا ہے؟ فلاں بیگم فلاں بیگم فلاں بیگم، نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کہاں ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارتیں یادگاروں میں بنی؟ کہاں ہے ان کے نشانات قبروں کے؟ کون ہے ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا؟ بتاؤ کون ہے ان کا نام لیوا؟ بتاؤ۔ کچھ نہیں بچا، لیکن وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ ملکہ فردوس بری، وہ حسنین کی امی جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، جس نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا، جب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے، حضور کی شہزادی ہے۔ رابعہ بصری کیا ہے؟
ہیں؟ ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کا نسب نہیں جانتے، لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، تو پتا چلا دنیا کے زیور، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان سب کچھ نہیں، آخرت کی تیاری کرو، آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصل وہی کامیاب ہے، ورنہ ایسی ناکامی ہوگی کہ پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آخری رسول اللہ کا ایک فرمان دل پہ لکھ لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سن لو، 40 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، سن لو، اسی پہ بات پوری ہو رہی ہے آج۔ 40 سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے، نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے، یعنی نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے، جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہرے ہیں، وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی، ایسا عذاب ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگو گے۔ عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے، فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو، کسی سے بات چیت نہ کرو۔ یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا، اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے، صحابہ روتے رہے، سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن ہے، جمادی الاخر کی 22 تاریخ، صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ اتنے خوش نصیب ہے۔ فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا، مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت، اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا۔ فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، بھولا بسرا ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ مولا کائنات رات کے آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے؟ مولا علی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے، وہ کیسے تڑپتا ہے ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ نیکی ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز کی توفیق ہے، سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے، آخرت بھول بیٹھے۔ آخرت کو مت بھولو، جلد قبر میں جانا ہے، جلد میدان محشر میں جانا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت۔ والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز شروع کرو۔ یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، نماز جاری کر دو، نماز شروع کر دو۔ آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔